بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نہ عدل ہو دنیا میں رہبری کیسی، اگر نہ ہاتھ ہو خالی سکندری کیسی، تمہارے کیے کی اب تک بھگت رہے ہیں سزا، شریک جرم نہیں ہے تو مخبری کیسی۔ زینت کرسی صدارت عزیزان من، ہم نشینان چمن اندلیبان دمن، تشنگان علم و حلم، سامعین محترم و محتشم، جتنا باوقار آج کا یہ ایوان اتنا ہی دل فریب موضوع سخن، یعنی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت میں کام و دہن کو شاد کام کر رہا ہوں۔ جناب صدر، اگر زندگی کی ابتدا میں ہی بے اعتدالی اور عدم توازن کا شکار ہو جائے تو معاشرہ گھٹن اور حبس کی دلدل میں دھنس کر برباد ہو جاتا ہے، جرم ظلم بن جاتا ہے، انسان کے اندر کا حیوان بیدار ہوتا ہے، انسانیت حیوانیت کا روپ دھار لیتی ہے۔ صدر محترم، بے ضمیری کے کفن میں لپٹے یہ بدبودار لاشیں اگر اصل سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو عدل و انصاف کے لمبردار حق و باطل کی تمیز اور خیر و شر کی تفریق کے ساتھ آج بھی سرگرم عمل ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جرم کے ایوانوں میں ظلم کا سلسلہ خواہ جتنا بھی دراز ہو جائے، بے ضمیری خواہ جتنا بھی فاصلہ طے کر لے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن ضمیر کی چیک پوسٹ پر رکنا پڑتا ہے، اور کوئی شریک جرم ہی مخبری کر کے اپنے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ لیکن اگر شراکت جرم بھی نہ ہو، معاون بھی نہ ہو، اور قوم کے حقوق لٹ جائے، کرپشن اور کمیشن مافیا حکمرانی کی شرط اول بن جائے، تو شراکت جرم کیسی؟ حضرات محترم، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم آج بھی قائم دائم ہے۔ مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ صدر محترم، اگر گروہ بندی اور فرقہ واریت کا زہر ہماری رگوں میں بھر دیا جائے تو شراکت جرم کیسی؟ اگر بار بار جمہوریت کی بساط لپیٹ کر جعلی قیادتوں کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا جائے تو شراکت جرم کیسی؟ اگر ہمارے نام نہاد رہنما ہاتھوں میں کشکولے گدائی اٹھائے، کبھی آئی ایم ایف تو کبھی ورلڈ بینک جیسے عالمی ساہوکاروں اور سود خوروں کے در پر سجدہ ریز نظر آئے تو شراکت جرم کیسی؟ صدر محترم، گورے انگریز کی کالی اولاد استحصال زدہ معاشرے کو جھوٹ بن کر چپک جائے تو شراکت جرم کیسی؟ دولت کے انباروں پر بیٹھے یہ بزنس ٹائکون اگر پیسے کے زور سے ایوانوں کو اور عدالتوں کو خرید لے تو شراکت جرم کیسی؟ صدر محترم، وڈیروں، لٹیروں، لوٹوں، لفافوں، مالشیوں اور پالشیوں کے گھروں کے باہر لگی آٹے چینی کی غربت کی منڈی میں مرتے لوگ شریک جرم نہیں بلکہ ظلم کا شکار ہیں۔ نیٹو کے کنٹینروں تلے ہانپتی کانپتی ڈرون حملوں اور خودکش حملوں سے سہمی گروہوں اور فرقوں میں بٹی دھرنوں اور لانگ مارچوں میں رچی یہ قوم شریک جرم نہیں بلکہ ظلم کا شکار ہے۔ اسیر بیچ دیے اور ضمیر بیچ دیے، خدا کے بندوں نے منکر نکیر بیچ دیے۔ ابھی ابھی کسی درویش نے بتایا ہے، امیر شہر نے سارے فقیر بیچ دیے۔ تم ہی بتاؤ پھر انجام تخت کیا ہوگا، سپاہیوں نے اگر اپنے تیر بیچ دیے۔ صدر محترم، کبھی جنگی جنون میں مبتلا ان ہٹلروں، میکاولیوں اور اسٹالنوں نے ہماری لاشوں پر کھڑے ہو کر کہکہے لگائے تو کبھی حوث اقتدار میں ان یزیدوں اور ہلاکوؤں نے ہمارے سروں سے مینار بنوائے۔ کبھی دہشت کے کھلاڑی ہمارے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے نظر آئے تو کبھی ہماری لاشوں کو قبروں سے نکال کر ایوانوں میں لٹکاتے حیوان نما انسان نظر آئے۔ صدر محترم، ایٹمی دھماکوں کا شکار ہیروشیما اور ناگاساکی میں پیدا ہونے والا ہر اپاہج بچہ آج بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا میں شریک جرم ہوں؟ ایران اور عراق میں 10 سالہ جنگ میں مارے جانے والے لاکھوں شہید یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم شریک جرم ہیں؟ سانحہ پشاور کی چھلنے بدن یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم شریک جرم تھے؟ یمن میں محصور مارے جانے والے مسلمان
مرنے والے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم شریک جرم تھے؟ حضرات محترم، افغانستان کی وادی میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہمارا مجرم کون؟ اسامہ، شاہ اوباما؟ صدر محترم، جنگ کو کاروبار سمجھنے والے اور لاشوں کی سیاست کرنے والے ان ظالموں کے ظلم میں نہ ہم شریک تھے نہ معاون، بلکہ ہم تو ظلم کا شکار ہیں۔ اب درندوں سے ہو کیوں شکوا مجھے، جب یہاں انسان کو انسان کھا گئے۔ اب تو ہو بیدار محلوں کے مکین، ہاتھ سے میرے مکان تک آ گئے۔ شکریہ۔